بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان افیئر کے سلسلے میں آج ہم لکھنؤ پیکٹ 1916 پہ بات کریں گے۔ لکھنؤ پیکٹ کی انڈین ہسٹری میں بہت پولیٹیکل سگنیفیکینس ہے۔ یہ وہ پیکٹ ہے جس میں پہلی مرتبہ سب کانٹیننٹ میں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس ایک پوائنٹ کے اوپر متفق ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انڈیا میں سیلف رول کے لیے کوشش کریں گے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں لکھنؤ پیکٹ کیا تھا اور اس نے انڈیا میں پولیٹیکل سسٹم کو کیسے انفلوئنس کیا۔ لکھنؤ پیکٹ واز سائنڈ بٹوین انڈین نیشنل کانگریس اینڈ مسلم لیگ ایٹ اے جوائنٹ سیشن آف بوتھ دا پارٹیز ہیلڈ ان لکھنؤ ان دسمبر 1916۔ دسمبر 1916 میں یہ آل انڈیا نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لکھنؤ میں 1916 کے اندر یہ پیکٹ سائن ہوتا ہے۔ دی ٹو پارٹیز ایگریڈ ٹو الاؤ ریپرزنٹیشن ٹو ریلیجیس مائنورٹیز ان دا پروونشل لیجسلیچرز۔ اس پیکٹ کے تحت پروونشل اسمبلیز کے اندر ریلیجیس مائنورٹیز کو سیپریٹ ریپرزنٹیشن دینے کا فیصلہ ہوا۔ مسلم لیڈرز ایگریڈ ٹو جوائنٹ کانگریس موومنٹ ڈیمانڈنگ سیلف گورنمنٹ فار انڈیا۔ یہ پہلے بھی میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ جب ریفارمز آئیں 1909 والی، جس کو ہم منٹو مارلے ریفارمز کہتے ہیں، تو اس میں انڈینز کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ ان کو سیلف رول دیا جائے، جو کہ منٹو مارلے ریفارمز میں ان کو ڈینائی کیا گیا تھا۔ تو منٹو مارلے ریفارمز کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ اکٹھے ایک پوائنٹ کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انڈیا کے اندر آئندہ جو بھی ریفارمز آئیں اس میں انڈینز کو سیلف گورنمنٹ یا سیلف رول یا جس کو ہم ہوم رول کی بات کرتے ہیں وہ پولیٹیکل رائٹس دیے جائیں۔ بال گنگادھر تلک represented the Congress while framing the deal, and قائد اعظم محمد علی جناح who joined the Muslim League in 1913 participated in this event from the Muslim side۔ تو بال گنگادھر تلک کے بارے میں آپ کو پہلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہارڈ لائنر تھا، اور اس کے ساتھ اینی بسنت اس کے ساتھ تھی، وہ بھی ہارڈ لائنر تھی، اور انہوں نے انڈیا میں ایک ہوم رول تحریک بھی چلائی تھی برٹش کے خلاف کہ انڈینز کو ہوم رول دیا جائے۔ تو یہ جو ہارڈ لائنرز سے کانگریس کی طرف سے، یہ بال گنگادھر تلک ان کو ریپرزینٹ کرتا تھا، تو کانگریس کی طرف سے انہوں نے اس کو نومینیٹ کیا کہ جا کے مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کرے، اور مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح نے مذاکرات میں شرکت کی، اور اس طریقے سے انہوں نے یہ ایک لکھنؤ پیکٹ جو تھا اس کا کنکلوژن کیا، اور وہ ایک پیکٹ کی صورت میں سامنے آیا۔ اب لکھنؤ پیکٹ کے پیچھے جو عوامل تھے ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹیڈ آن جولائی 28 1914۔ دوسری جنگ عظیم 2014 میں جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور برٹش کے اوپر دوسری اس کی فرسٹ ورلڈ وار کا بہت پریشر تھا، اور وہ اس میں پریشر اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ انڈینز جو ہیں اس وار کے اوپر برطانیہ کو سپورٹ کریں۔ دی وائس رائے لارڈ چیلمسفورڈ had solicited reform suggestions from Indians in return for the Indian support of the British war effort۔ تو اس نے آفر کی کہ آپ ہمیں پولیٹیکل ریفارم سجیسٹ کریں اور ہم وہ پولیٹیکل ریفارمز انڈیا کے اندر نافذ کریں گے، اس کے بدلے میں جو انڈینز ہیں وہ برطانیہ کو سپورٹ کریں ان دا فرسٹ ورلڈ وار۔ سیلف رول فار انڈیا براٹ دی مسلم لیگ اینڈ دی کانگریس کلوزر ٹو ایچ ادر۔ کیونکہ کانگریس کے ایجنڈے کے اوپر اس وقت سیلف رول کی بات کر رہے تھے، اور 1906 میں انہوں نے ایک ریزولوشن بھی اس سلسلے میں پاس کی تھی، تو کانگریس شروع سے ہی سیلف رول کی بات کر رہی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی کنونس کیا کہ سیلف رول کے لیے اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ ہو جاتے ہیں، اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے جو بھی ریفارمز آئندہ لانے والی ہیں اس پہ مسلمان اور ہندو متفق ہو کے یہ برطانیہ کی سرکار کو وہ ریفارمز دے دیتے ہیں تاکہ اس طرح کے ریفارمز انڈیا کے اندر امپلیمنٹ ہو جائے۔ The leader agrees that they should cooperate to make British accept their demands۔ تو اس لکھنؤ پیکٹ میں جو دونوں طرف کے لیڈران تھے وہ اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ایک کمبائنڈ لسٹ تیار کی جائے ڈیمانڈز کی، اور وہ برٹش سرکار کے حوالے کر دی جائے تاکہ برٹش سرکار ان ڈیمانڈز کو مان لے۔ They acknowledge that the objectives can be achieved if the two major communities of India forget their differences and come closer to each other on the important national issues۔ وہ اس بات پہ متفق تھے کہ اگر ہندوستان کی دو بڑی کمیونٹیز مسلمان اور ہندو اپنے اختلافات کو بھلا دیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، تو بہت سے امپورٹنٹ نیشنل ایشوز کے اوپر ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کر کے انگریزوں کو مجبور کیا جا سکتا ہے
کہ وہ سب کانٹیننٹ کے اندر سیلف رول یا ہوم رول کی جو ہے وہ اس میں لاز میں امینڈمنٹ کریں اور ان کو وہ پولیٹیکل لیوریج دے دیں کہ وہ انڈیا جو ہے وہ سیلف رول کی طرف آگے بڑھ سکے. The relation between British government and the Muslims were tense due to the aggressive and unilateral policies of the British. اس سے پہلے سائن ہونے سے پہلے انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا ایگریشن والا تھا اور اس میں 3-4 چیزیں ایسی ہو چکی تھیں انڈیا کے اندر جہاں پہ مسلمان یہ فیل کر رہے تھے کہ برٹش ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے 1909 میں کچھ کنسیشنز ان کو دے دی تھیں مسلمانوں کو، ان کا سیپریٹ الیکٹریٹ والا ڈیمانڈ ان کا مان لیا تھا، ان کو ان کی پاپولیشن سے زیادہ اکاموڈیٹ کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہونے والے واقعات ہیں ان کی طرف سے مسلمان جو تھے وہ بد دل ہو گئے تھے اور اس بد دلی کے نتیجے میں مسلمان کانگریس کے زیادہ کلوز ہو گئے تھے. جو واقعات ہوئے ان میں سب سے بڑا واقعہ جو ہوا دیٹ واز انالمنٹ آف دی پارٹیشن آف بنگال. جب شملہ ڈیپوٹیشن گیا تو اس وقت جو وائس رائے تھا لارڈ منٹو، اس نے پرومس کیا تھا کہ یہ پارٹیشن کینسل نہیں ہوگی، اور اس کے بعد برٹش جو ہے وہ کانگریس کے جو تھے وہ پریشر میں آ گئے اور ان کی جو ایجوٹیشن تھی یا ان کی سوادیشی موومنٹ تھی اس سے وہ جو تھے ان کا اکنامک لاس شروع ہوا، تو انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور پارٹیشن آف بنگال جو تھی وہ اس کو انالمنٹ کر دی. یہ انالمنٹ جو پارٹیشن آف بنگال کی ہوئی، اس سے مسلمانوں کا کانفیڈنس جو انگریزوں پہ ڈیولپ ہوا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا اور اس سے مسلمان بد دل ہو کے وہ کانگریس کی طرف چلے گئے اور انہوں نے کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا تاکہ وہ انگریزوں کو مجبور کر سکیں کہ انڈینز کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے. دوسرا جو اہم فیکٹر اس کے اندر ہوا، یہ دسمبر 1912 میں اور ارلی 2013 میں مسلم لیگ نے اپنا وہ مینیفیسٹو چینج کر لیا جس کی بنیاد پر مسلم لیگ وجود میں آئی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ہم برٹش گورنمنٹ کی طرف لائلٹی کی فیلنگز کو ایکسٹینڈ کریں گے. اس وقت تک مسلمان جو تھے ان کو انگریزوں کی مکاری سامنے آ گئی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے اس کو، تو انہوں نے اپنا مینیفیسٹو چینج کیا اور اس مینیفیسٹو کو چینج کر کے جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لائلٹی جو ہے وہ انگریزوں کو دکھائیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم سیلف گورنمنٹ کے لیے کوشش کریں گے یا سیلف رول کے لیے کوشش کریں گے، تو مسلم لیگ نے اپنا گول چینج کیا اور انہوں نے سیلف گورنمنٹ کو اپنا موٹو بنا لیا. تو یہ بھی ایک چینج مسلم لیگ کی پالیسی میں آیا. اس کے بعد 2013 میں ایک اور انسیڈنٹ ہوتا ہے جو کانپور ماسک انسیڈنٹ ہے. دی برٹش پالیسیز ان دا انٹرنیشنل سسٹم اینڈ کازڈ ڈیپ اینگوش امنگ دا مسلم. یہ کانپور میں ایک ماسک تھی، مسجد تھی مسلمانوں کی، اور وہاں پہ وائڈنگ آف روڈ کے لیے زمین چاہیے تھی، تو انہوں نے مسجد جو تھی اس کا صحن اور مسجد کے صحن کے ساتھ جو وضو خانہ بنا ہوا تھا اس کو انہوں نے گرانا شروع کر دیا. تو اس سے مسلمانوں میں برٹش کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی 2013 میں. تو اس طرح کے واقعات جو ہوئے اس سے مسلمان بد دل ہو گئے انگریزوں کی طرف سے اور وہ ان کا نیچرلی ان کانگریس کی طرف ان کا ٹلٹ ہو گیا تاکہ کانگریس کے ساتھ مل کے سیلف رول کے لیے کوشش کی جائے. اب جب پیکٹ سائن ہوتا ہے اس کے جو سیلینٹ فیچر ہیں ان میں سب سے سیلینٹ فیچر یہ تھا کہ دونوں جماعتیں اس بات پہ متفق ہو گئی کہ وہ آئندہ سے انڈیا میں سیلف گورنمنٹ کے لیے کوشش کریں گی. دوسرا، انہوں نے انڈین کونسلز جو بنائی ہوئی تھیں 1861 کے ایکٹ میں اور اس کے بعد 1892 میں، انہوں نے کہا کہ ان کو ایبولش کر دیا جائے اور اس کی جگہ لیجسلیٹو اسمبلیز آ جائیں. لیجسلیٹو کونسلز ختم ہو جائیں اور اس کی جگہ لیجسلیٹو اسمبلیز آ جائیں. سیپریشن کر دی جائے ایگزیکٹوز کی فرام دا جوڈیشری، اور جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے انڈیا کا برطانوی سیکریٹریٹ کے اندر جو انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، اس کی سیلری انڈیا کے بجٹ میں سے جاتی تھی. تو ان کا ایک متفقہ دونوں پارٹیوں کا ڈیمانڈ تھا کہ وہ سیلری جو ہے وہ برٹش جو ہے وہ ان کے خزانے میں سے دی جائے، اس کو انڈین فنڈز میں سے نہ دیا جائے. تو یہ 4 بیسک مطالبے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے آپس کے اندر جو کمیونل ایوارڈ تھا بٹوین مسلمز اینڈ ہندوز، اس کے لیے باقی تجاویز تھیں. اور ان تجاویز میں سب سے پہلے کیا تھا، The Congress agreed to the right of separate electorate for the Muslims first and last time in the history of the subcontinent. تو کانگریس جو تھی مسلمانوں کے اس مطالبے کو مان گئی کہ جس کے تحت ان کو ایک سیپریٹ الیکٹریٹ دیا جائے. پہلے کانگریس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی اور 1909 کی جو ریفارمز آئی تھیں
اس میں یہ مسلمانوں کو منٹو مارلے ریفارمز میں سیپریٹ الیکٹوریٹ برٹش نے دے دیا تھا، لیکن کانگریس اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی. تو اس پیکٹ میں کانگریس نے مسلمانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ مسلمانوں کو ملنا چاہیے، اور وہ ایگری ہو گئے کہ مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دیں گے. Hindus considered that the Muslims would have 1/3 representation in the Imperial Legislative Council. ہندو اس بات پہ بھی مان گئے کہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل جو ہے اس میں مسلمانوں کو 1/3 سیٹیں دے دی جائیں گی. یہ بھی ایک بہت بڑا مطالبہ تھا مسلمانوں کا، جو کانگریس اس مطالبے کو بھی مان گئی. ایک اور ویٹیج فارمولا اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، اور ویٹیج فارمولے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ویٹیج فارمولا یہ تھا واز پرپوزڈ انڈر وچ دی مسلمز would get less representation than their population in the legislative councils in those provinces where they were in majority. مسلمان جن صوبوں میں اکثریت میں ہیں وہاں پہ ان کو ان کی پاپولیشن کی ریشو سے کم سیٹیں دی جائیں گی، لیکن اس کے بدلے میں مسلمان جہاں پہ مائنورٹی میں ہیں وہاں ان کی پاپولیشن کی ریشو سے ان کو زیادہ سیٹیں دی جائیں گی. اس فارمولے کو ویٹیج فارمولے کا نام دیا گیا. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ویٹیج فارمولا انٹروڈیوس کروایا جائے گا انڈیا میں، اور مسلمان جہاں پہ اکثریت میں ہیں وہاں ان کو کچھ اپنا پورشن پرسنٹیج سرنڈر کرنی پڑے گی ان فیور آف ادر ریلیجنس، اور جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں وہاں دے ول گیٹ مور سیٹس دین دی ریشو آف دیئر پاپولیشن ان دیٹ پروونس. اس فارمولے کو انہوں نے کہا کہ یہ ویٹیج فارمولا ہے، اور اس ویٹیج فارمولے کے تحت مسلمانوں کو ان صوبوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے ان کی پاپولیشن سے زیادہ سیٹیں مل گئیں، لیکن ان کو پنجاب کے اندر اور ان کو بنگال کے اندر اپنی پاپولیشن کی ریشو سے سیٹیں کم کرنی پڑی. تو یہ ہم آگے جا کے اگلی سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے کہ کس کس صوبے میں کتنی کتنی سیٹیں جو تھیں ان کو ملی. دی پروونشل لیجسلیٹر کونسل ول ہیو 4/5 ایز الیکٹڈ ممبرس اینڈ 1/5 ایز نومینیٹڈ ممبرس. ہم منٹو مارلے ریفارمز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو پروونشل لیجسلیٹو کونسلز تھیں ان میں اکثریت جو تھی وہ نان آفیشیل ممبرس کی تھی، الیکٹڈ ممبرس کم تھے. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو پروونشل لیجسلیٹو کونسلز ہیں ان میں 4/5 حصہ جو ہے ان کا وہ الیکٹڈ ہو، اور 1/5 جو ہے وہ نومینیٹڈ ہو. میننگ دیئر بائی کہ الیکٹڈ لوگ زیادہ ہوں لیجسلیٹو اسمبلیز میں پروونسز میں، اور نومینیٹڈ لوگ کم ہوں. تو یہ بھی مطالبہ جو تھا دونوں نے متفقہ طور پر تیار کیا. اس کے بعد دی ممبرس وڈ بی الیکٹڈ بائی دا پیپلز ڈائریکٹلی فرام فار اے ٹرم آف 5 ایئرس. پہلے ہم دیکھ چکے ہیں منٹو مارلے ریفارم میں یہ الیکشنز جو تھے وہ انڈائریکٹ تھے، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جتنے بھی الیکشنز ہیں وہ ڈائریکٹ ہوں، اور اسمبلیوں کی میعاد جو ہے وہ 5 سال کے لیے مقرر کر دی جائے. In the major provinces, the strength of the legislative councils would be 125, and in the minor provinces, the strength should be 50 to 75. منٹو مارلے ریفارمز میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو بڑے صوبے تھے وہاں انہوں نے لیجسلیٹو کونسلز کی تعداد جو تھی وہ 50 رکھی تھی، اور جو چھوٹے صوبے تھے وہاں 30 رکھی تھی. تو انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ جو بڑے صوبے ہیں ان کی لیجسلیٹو کونسلز کی تعداد 125 کر دی جائے، اور جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی 50 سے 75 کر دی جائے. میننگ دیئر بائی کہ لیجسلیٹو کونسلز میں ممبرز کی تعداد کو صوبوں میں بڑھا دیا جائے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ تھا ان کا جو ویٹیج فارمولا تھا، اس ویٹیج فارمولے کے اندر انہوں نے کہا دی مسلمز شیل بی الیکٹڈ تھرو اسپیشل الیکٹوریٹ اینڈ دیئر اسٹرینتھ ان دا ڈفرنٹ پروونسز شیل بی ایز. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ ہو، ان کی ووٹر لسٹیں بھی الگ ہوں، ان کے نومینیٹڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی الگ ہوں، ان سیٹوں کے اوپر صرف مسلمان کانٹیسٹ کر سکتے ہوں. اور جو مسلمانوں کی تعداد رکھی سیٹوں کی انہوں نے پنجاب میں انہوں نے کہا کہ 50% سیٹیں مسلمانوں کے لیے فکس ہونی چاہیے، جبکہ پنجاب میں ان کی پاپولیشن جو تھی وہ 55% کے قریب تھی، تو یہاں ان کی سیٹیں کم کر کے 50% کر دی. بنگال میں انہوں نے کہا کہ ان کی سیٹیں 40% ہوں، جبکہ بنگال میں مسلمانوں کی پاپولیشن 50% کے قریب تھی، تو بنگال میں بھی ان کی سیٹیں انہوں نے کم کر دیں. یو پی میں ان کو 30% سیٹیں دیں جبکہ ان کی تعداد کم تھی. بہار میں ان کو 25% سیٹیں دیں، ان کی تعداد کم تھی. سی پی میں ان کو 15% سیٹیں دیں، ان کی تعداد 15% سے کم تھی. اور مدراس میں ان کو 15% سیٹیں دی گئیں، ان کی تعداد اس سے کم تھی. اور بمبے میں ان کو 33% سیٹیں دی گئیں. تو 2 صوبے تھے ایسے جس میں پنجاب تھا جہاں ان کی سیٹیں کم کر کے
55% کے قریب پاپولیشن تھی لیکن سیٹیں ان کو 50% دی گئیں، اور بنگال میں ان کی پاپولیشن 50% تھی، ان کو سیٹیں دے کے 40 دی گئیں، تو یہاں مسلمانوں کو اپنی سیٹیں فورگو کرنی پڑی، جبکہ یو پی میں، بہار میں، سی پی میں، مدراس میں اور بمبے میں ان کی پاپولیشن کم تھی اور ان کو ان کی پاپولیشن سے زیادہ سیٹیں دی گئیں، تو اس کو کہا گیا کہ یہ ویٹیج فارمولا ہے، تو ویٹیج فارمولا ایگری ہو گیا۔ اب اس پہ پنجاب میں اور بنگال میں چونکہ مسلمانوں کی سیٹیں پاپولیشن سے کم کر دی گئی تھیں، اس لیے جو سبسیکوینٹ الیکشن ہوتے ہیں 1937 میں، اس میں مسلمانوں کو ان دو صوبوں میں حکومت بنانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو 1946 میں جو الیکشن ہوئے صوبائی اور اس میں جو پروونشل گورنمنٹس بنی، ان میں بھی ان دو صوبوں میں مسلمانوں کو مشکلات پیش آئیں اپنی گورنمنٹ بنانے میں، تو یہ اس کا امپیکٹ پڑا۔ جو مسلمانوں کو سیٹیں نان مسلم صوبوں میں ملی، جس میں ہندو میجورٹی والے صوبے تھے، اس میں یو پی میں 30% ملی، بہار میں 25 ملی، سی پی میں 15 ملی، مدراس میں 15 ملی، بمبے میں 33 ملی، تو ان اضافی سیٹوں کا ملنے کا مسلمانوں کو اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ مسلمان ان چاروں پانچوں صوبوں میں کسی صوبے میں بھی نہ کوalition گورنمنٹ میں آ سکے اور نہ وہ اپنی گورنمنٹ خود بنا سکے، تو یہ پولیٹیکل سگنیفیکینس اس کی ویٹیج فارمولے کی ہے۔ تو یہ ویٹیج فارمولا واحد ایک فارمولا تھا جو مسلمانوں کے انٹرسٹ کے خلاف آگے جا کے یہ ثابت ہوا۔ No bill or in any clause thereof, nor a resolution introduced by a non-official member affecting one or other community shall be presented in the assembly without approval of the concerned group۔ تو یہ کلاس بہت اہم کلاس تھی کہ کسی بھی کوئی ایسی ریزولوشن موو نہیں ہوگی فرام دی نان آفیشیل ممبرس جس میں کسی خاص کمیونٹی کے بارے میں کوئی قانون بنایا جائے گا، اور اس وقت تک پیش نہیں ہوگی جب تک وہ کمیونٹی جس کے بارے میں قانون بنایا جائے وہ اس کو اپروو نہ کر دیں، اس وقت تک کوئی ریزولوشن پیش نہیں ہوگی۔ تو یہ اس لیے دونوں کمیونٹیز کو اس کا فائدہ ہوا، مسلمانوں کو اس کا فائدہ زیادہ ہو گیا، کیونکہ جن صوبوں میں کانگریس کی اکثریت تھی وہاں کانگریس مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسا قانون پاس نہیں کر سکتی تھی مسلمانوں کو آن بورڈ کیے بغیر، تو یہ ایک اچھا فیصلہ تھا اور اس پہ مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوا، اور جو مسلم میجورٹی صوبے تھے اس میں نان مسلم کو بھی فائدہ ہوا۔ Provincial autonomy will be given to the provinces with maximum powers vested with the provincial councils. The provincial councils will have authorized to impose taxes, raise loans and to vote on budget. All proposals for raising revenues shall have to be submitted to the provincial councils for sanction. اس میں ہندوز اور مسلمز اس بات پہ متفق تھے کہ پروونشل اٹانومی دی جائے، صوبوں کو اختیارات دیے جائیں اور فیڈریشن جو ہے اس میں کم سے کم اختیارات رکھے جائیں اور صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے جائیں اور صوبوں کو ٹیکس لگانے کا، لون ریز کرنے کا اختیار دیا جائے۔ تو یہ آگے چل کے بھی جتنے مطالبات تیار ہوئے ہیں یا جتنے مطالبات بھی کانگریس نے یا مسلم لیگ نے پیش کیے ہیں اس میں یہ پروونشل اٹانومی کی بات وہاں پہ کی گئی ہے، تو ایک پوائنٹ ان کا پروونشل اٹانومی کا تھا۔ There shall be an executive council in the province headed by the governor, whose half of the members shall be Indian nationals elected by the elected members of the legislative council and their term of office shall be 5 years۔ صوبوں کے اندر ایگزیکٹو کونسلز نہیں تھیں پہلے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ صوبوں کے اندر بھی ایگزیکٹو کونسل ہونی چاہیے، اسی پیٹرن پہ جس طرح گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل ہے اسی طرح صوبے کی بھی ایگزیکٹو کونسل ہونی چاہیے، اور یہ گورنر جو ہے اس کا ہیڈ ہو اور اس میں آدھے ممبر جو ہیں وہ انڈین نیشنلز لیے جائیں بائی دا الیکٹڈ ممبرز آف دا لیجسلیٹو کونسل، اور لیے جائیں لیجسلیٹو کونسلز میں سے الیکٹڈ ممبرز لیے جائیں۔ تو یہ مطالبہ تھا کہ صوبائی جو ایگزیکٹو کونسل ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کابینہ کی بات کی گئی ہے، تو صوبائی کابینہ بنانے کی بات کی گئی تھی، اس میں آدھے لوگ جو تھے وہ الیکٹڈ ہوں گے اور انڈینز ہوں گے اور آدھے لوگ جو ہیں وہ اس میں سے نان الیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے انہوں نے پروونشل ایگزیکٹو کونسلز بنانے کی بات اس میں کی۔ The members of the assembly shall have the right to present adjournment motion۔ جب ہم نے پہلے بات کی تو اس میں سپلیمنٹری کویشچنز نہیں کیے جا سکتے تھے، ایڈجرمنٹ موشنز نہیں ہو سکتی تھیں، تو یہ ایک ڈیمانڈ یہ تھا کہ اسمبلیز کے اندر جب کارروائی ہو رہی ہو تو وہاں ممبرز کو ایڈجرمنٹ موشنز جو ہیں وہ پیش کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ Seats are reserved for the Muslim in those provinces which were in minority under the weightage formula۔ یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ویٹیج دیا گیا تھا مسلمانوں کو، ویٹیج فارمولے کی بات ہے۔ Protection shall be given to the Hindus in Muslim majority provinces، کہ جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں وہاں ہندوؤں کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ In the center there shall be Imperial Legislative Council consisting of 150 members۔ جو
سینٹر میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل پہلے بھی تھی تو اس کے ممبرز کی تعداد انہوں نے کہا بڑھا کے 150 کر دی جائے. 4/5 آف دا ممبر شیل بی الیکٹڈ فار اے ٹرم آف 5 years آن دا بیسس آف ڈائریکٹ الیکشن. تو اس کے 4/5 ممبر جو ہیں وہ ڈائریکٹلی الیکشن کے ذریعے آئیں اور 5 سال کے لیے اس کی میعاد رکھنے کی بات کی. دی مسلم شیل ہیو 1/3 سیٹس of the elected members and they will be elected by separate Muslim electorates. اور یہ جو کونسلز بنے گی امپیریل لیجسلیٹو کونسل اس میں مسلمانوں کے پاس 1/3 سیٹیں ہوں گی اور یہ 1/3 سیٹیں جو ہیں یہ مسلمان سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بنیاد پر الیکٹ کر کے اپنے نمائندگان کو بھیجیں گے. The central government will be headed by the Governor General who would be assisted by an executive council. تو یہ پہلے بھی اسی طرح ہی چل رہا تھا, یہ انہوں نے اسی طرح رکھا کہ سینٹرل گورنمنٹ ہوگی اور اس کا گورنر جنرل کے انڈر ہوگی اور اس کی اسسٹ کیا جائے گا اس کو ایگزیکٹو کونسل سے. تو اس وقت بھی ایگزیکٹو کونسل ہی تھی, لیکن اس کی تشکیل کے بارے میں ان کو نے تھوڑا سا اختلاف کیا اور وہ تشکیل یہ تھی ہاف آف دی ممبرز آف دی ایگزیکٹو کونسل شیل بی انڈینز, پہلے الیکٹڈ بائی دا الیکٹڈ ممبرز آف دا امپیریل لیجسلیٹو کونسلز. تو اس میں سے جو ایگزیکٹو کونسل ہوگی گورنر جنرل کی اس میں آدھے لوگ انڈین ہوں گے اور یہ جو لوگ الیکٹڈ ہوں گے امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں جو لوگ الیکٹ ہو کے جائیں گے ان میں سے لیے جائیں گے انڈینز. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈینز ایک لیا جاتا تھا یا 2 لیے جاتے تھے اور وہ بھی نومینیشن کے ذریعے آتے تھے, الیکشن کے ذریعے نہیں آتے تھے. تو اس میں لکھنؤ پیکٹ میں مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو ایگزیکٹو کونسل ہوگی اس کے آدھے ممبرز انڈین ہوں گے اور جو انڈینز الیکٹ ہو کے امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر ہوں گے ان میں سے یہ لوگ لیے جائیں گے. اب یہ جب مطالبات آ گئے سامنے, لکھنؤ پیکٹ جب سائن ہو گیا, ایگریمنٹ سائن ہو گیا بٹوین ہندوز اینڈ دی مسلمس, تو اس پہ پھر ری ایکشن بھی آیا. ہندوؤں کا ریئیکشن کیا تھا؟ دی ہندوز آف یو پی اپوز دی پیکٹ آن گراؤنڈز آف سیپریٹ الیکٹوریٹ فار دی مسلمس. جو ہندوز تھے اور یہ خاص طور پہ جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہندوز تھے انہوں نے مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹوریٹ کے مطالبے کو کرٹیسائز کیا اور اس پیکٹ کو بھی کرٹیسائز کیا کہ اس میں مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹوریٹ کے مطالبے کو مان کے کانگریس نے جاتی کی ہے. آل انڈیا ہندو مہاسبہ اسٹرانگلی کرٹیسائز دی ہول پیکٹ بٹ دیئر اپوزیشن واز انفیکٹو. جو آل انڈیا ہندو مہاسبہ تھا اس نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا, لیکن ہندو بہت زیادہ کرٹیسائز اس لیے نہیں کر سکے اس کو کیونکہ یہ ان کا جو ایکسٹریمسٹ ونگ تھا, گنگادھر جو تلک تھا, یہ اس نے چونکہ سائن کیا تھا اور وہ خود ایک ایکسٹریمسٹ تھا تو اس لیے اس پہ بہت زیادہ زور نہیں دیا کانگریس نے. ہندوز اور سکھس آف پنجاب آلسو اپوزڈ اٹ ایز انڈیو اپیسمنٹ آف دی مسلمس. ہندوؤں نے اور سکھوں نے اس کو اپوز کیا. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مراعات دے دی ہیں اور اس کی اتنی مراعات دے دی ہیں اس کو جس کے لیے مسلمان ڈیزرو نہیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کانگریس صرف ایک پوائنٹ ون کرنے کے لیے کہ مسلمان ان کے ساتھ سیلف رول کے لیے تگ و دو کریں گے, انہوں نے مسلمانوں کے سارے مطالبات کو تسلیم کر لیا. تو ہندوؤں کا یہ ری ایکشن بڑا سویئر تھا. انہوں نے کہا کہ کانگریس جو ہے وہ بلیک میل ہو گئی ہے اور کانگریس نے صرف سیلف رول کے اوپر مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے باقی سارے مطالبات تسلیم کر لی. مسلمانوں کا اس کے اوپر جو ری ایکشن تھا, دی مسلم اوپینین آن دا سبجیکٹ واز آلسو ڈیوائیڈڈ. مسلمان بھی اس پہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. دی فالوورز آف دی ڈاکٹرائن آف سر سید احمد خان اپوز دی پیکٹ. جو سر سید احمد خان کے فالوور تھے یا سر سید احمد خان کے نظریے کے فالوور تھے کہ کانگریس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہوگی یا کانگریس میں کسی قسم کے مسلمان شامل نہیں ہوں گے یا کانگریس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی, تو وہ لوگ جو تھے وہ اس کے خلاف نکلے اور انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ کانگریس کے ساتھ مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے. They did not want any link with the Hindus. وہ کہتے تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ ہمیں کسی قسم کا کوئی لنک رکھنا ہی نہیں چاہیے, ان کے ساتھ کوئی پیکٹ سائن نہیں کرنا چاہیے. میاں محمد شفیع فرام پنجاب اپوز دی پیکٹ ٹوتھ اینڈ نیل. میاں محمد شفیع نے اس کی پرزور مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ جی مسلمانوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے کانگریس کے حوالے کر دیے ہیں اور مسلمانوں نے ایک سیپریٹ ریپرزنٹیشن تو ان کو آلریڈی مل گئی ہوئی تھی 1909 کے منٹو مارلے ریفارمز میں, تو وہ تو تھا ان کے پاس. تو باقی چیزیں منوانے کے لیے انہوں نے پنجاب میں اپنی اکثریت و اقلیت میں بدل لیا اور اسی طرح انہوں نے بنگال میں اپنی اکثریت و اقلیت میں بدل لیا.
تو اس میں میاں محمد شفیع جو تھے وہ بڑی شد و مد کے ساتھ انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور یہ مخالفت اتنی زیادہ بڑھ گئی پنجاب میں کہ پنجاب مسلم لیگ had to be scuttled from آل انڈیا مسلم لیگ، کہ انہوں نے پنجاب مسلم لیگ کا پورا ونگ جو تھا اس کو آل انڈیا مسلم لیگ سے اس مخالفت کی وجہ سے نکال دیا۔ تو پنجاب میں جو تھے سر محمد شفیع، انہوں نے ایک علیحدہ اپنی سیاسی تنظیم بنا لی، سر محمد شفیع نے اپنی ایک علیحدہ سیاسی تنظیم بنا لی، اور ان کا مسلم لیگ کے ساتھ کنیکشن سارے کے سارے کٹ گئے، اور اس طرح پنجاب میں مسلم لیگ جو تھی وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ The Bengali Muslims had a special reason to object the pact as their majority in the legislative council was turned into the minority. بنگال کے جو مسلم لیگی تھے انہوں نے بھی ویٹیج فارمولے کو بنگال کی حد تک جو تھا وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بنگال میں میجورٹی میں ہیں اور ویٹیج فارمولے کے تحت ہماری سیٹیں کم کر کے 40% کر گئی ہیں، تو ہمیں انہوں نے مائنورٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب جب بھی کبھی الیکشن ہوں گے تو اس میں مسلمان کبھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس 40% سیٹیں ہیں اور ان کے مخالف والوں کے پاس 60% سیٹیں ہیں۔ However, Bengali leaders like Fazl ul-Haq and others supported the pact. لیکن کچھ حصہ ایسا بھی تھا بنگال میں مسلمانوں کا جو کہتے تھے کہ 40% سیٹوں کے باوجود بھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کانگریس کی مخالف جماعتوں کو ساتھ ملا کے ہم بنگال کے اندر اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، اس لیے ویٹیج فارمولے کا بنگال میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو کچھ بنگال کی حد تک مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو کہتے تھے کہ 40% سیٹیں لے کے بھی ہم دوسرے نان کانگریس لوگوں کے ساتھ مل کے ہم حکومت بنا سکتے ہیں، تو اس طرح بنگال کے کچھ مسلمان جو تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور کچھ نے اس کی مخالفت کی۔ لکھنؤ پیکٹ کی امپورٹنس کیا ہے؟ لکھنؤ پیکٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ آف ہندو اینڈ مسلم لیڈرز who were successful in offering for the first and the only time a mutually accepted solution of the Hindu-Muslim problem. یہ پہلی کاوش تھی مسلمانوں پہ اور ہندوؤں کے درمیان جس میں انہوں نے ہندو مسلم پرابلمز جو تھا، کمیونل پرابلم جو تھا انڈیا میں، اس کا ایک متفقہ حل ڈھونڈ کے انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو دیا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب کانگریس اور مسلم لیگ آپس میں کمیونل ایوارڈ کے لیے کسی بات پہ متفق ہوئے۔ اس کے بعد ہسٹری میں کبھی کانگریس اور مسلم لیگ کمیونل ایوارڈ کے سلسلے میں کسی پوائنٹ کے اوپر متفق نہیں ہو سکے۔ تو اس کی سگنیفیکنس یہ تھی کہ ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں بہت زیادہ اختلافات ہونے کے باوجود یہ ایک کوشش کی گئی کہ دونوں ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے انڈین لوگوں کے پولیٹیکل رائٹس کے لیے اسٹرگل کریں اور انڈیا کے اندر سیلف رول کے لیے برٹش سرکار کو مجبور کیا جا سکے۔ تو اس کی یہ پولیٹیکل سگنیفیکنس۔ Critical appreciation of the pact. Lucknow Pact is considered as a significant event in the political history and constitutional history of India as it is regarded a high watermark of Hindu-Muslim unity. تو یہ ہندو مسلم یونٹی کی واحد مثال ہے کہ اگر ہندو اور مسلمان کسی ایک پوائنٹ پہ اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک لکھنؤ پیکٹ ہے، اس کے علاوہ یہ کبھی زندگی میں انڈیا کے اندر کسی اور پوائنٹ کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکے۔ It was the first and the last pact signed between Congress and the Muslim League. یہ پہلا اور آخری معاہدہ تھا جو کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ہوا، اس کے بعد یہ دوبارہ کبھی اکٹھے نہ بیٹھ سکے ہیں نہ کسی پوائنٹ پہ متفق ہو سکے ہیں۔ The scheme provided for a substantial step taken halfway towards the establishment of the self-rule in India, which was main core of the jointly sponsored scheme for Lucknow Pact. تو پہلی مرتبہ انڈیا کے اندر ایک سیلف رول کا مطالبہ متفقہ طور پر انگریزوں کے سامنے رکھا گیا کہ انڈینز کو سیلف رول چاہیے۔ تو یہ بھی اس کی ایک سگنیفیکنس ہے۔ کانگریس فرسٹ ٹائم ایکسیپٹڈ دی ڈیمانڈ آف اے سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلمس۔ کانگریس اس سے پہلے کبھی بھی مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ نہیں مانا تھا۔ گورنمنٹوں والے ریفارمز میں گورنمنٹ مان گئی تھی لیکن کانگریس والے نہیں مانے تھے، تو یہ پہلا موقع تھا کہ کانگریس نے آفیشلی اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہیں۔ دی پیکٹ انشورڈ دی پروٹیکشن آف پولیٹیکل رائٹس آف دی مسلمس۔ مسلم لیگ سیپریٹ اسٹیٹس واز آلسو بینگ ایکسیپٹڈ۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ کو کبھی بھی کانگریس نے یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ یہ انڈیا کے تمام مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت ہے۔ تو وہ کہتے تھے، کانگریس کہتی تھی ہم بھی مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جیسے یہ پیکٹ سائن ہوتا ہے اس سے مسلم لیگ کی حیثیت تسلیم ہو جاتی ہے کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔
جب کانگریس نے مسلم لیگ کے ساتھ یہ معاہدہ سائن کیا تو اس بات پہ بھی وہ انڈورسمنٹ ہو گئی کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، تو اس سے مسلم لیگ کو ریکگنیشن مل گیا۔ For his efforts, Sarojini Naidu gave Jinnah the title the Ambassador of the Hindu Muslim Unity۔ یہ معاہدہ خالصتاً جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پولیٹیکل مدبرانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جنہوں نے ایک پوائنٹ کے اوپر ہندوؤں کو اکٹھا کیا، مسلمانوں کو اکٹھا کیا، تو اس پہ ان کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا خطاب بھی ملا، اور یہ سروجنی نائیڈو نے دیا۔ دی ایگریمنٹ بٹوین دی پارٹیز آن آ سیپریٹ کمیونل الیکٹوریٹ فارملی اسٹیبلشڈ کمیونل پولیٹکس ان انڈیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس پیکٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا میں آنے والی آگے جتنی بھی سیاست ہوئی ہے 1947 تک، وہ انہی کمیونل بیسس پہ ہوئی ہے۔ 1937 کا الیکشن بھی اسی طرح ہوا ہے، 1945 اور 46 کا الیکشن بھی اسی ایک ایگریمنٹ کے نتیجے میں جو چیزیں سیٹل ہوئی تھیں اسی کے نتیجے میں ہوا، اور انڈیا میں کبھی بھی دوسری مرتبہ ہندو اور مسلمان کسی کمیونل ایوارڈ کے اوپر راضی نہیں ہوئے سوائے اس لکھنؤ پیکٹ کے۔ Though this pact, the INC was tacitly accepted that India consisted of two different communities with different interests۔ تو انڈین نیشنل کانگریس پہلے تو کہتی تھی کہ کانگریس ہی تمام ہندوستانیوں کی ایک نمائندہ جماعت ہے اور دوسری کوئی جماعت اس کی نمائندگی نہیں کرتی، لیکن اس پیکٹ کو سائن کرنے سے انہوں نے یہ تسلیم کر لیا، آل انڈیا نیشنل کانگریس نے، کہ ہندوستان میں دو کمیونٹیز آباد ہیں اور دونوں کمیونٹیز کے آپس میں ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں اور ان کی ڈفرینٹ لیڈرشپ ہے، تو یہ مسلمانوں کو اکنالج کرنے والی بات تھی۔ سریندر ناتھ بنرجی کنسیڈرڈ اٹ ایز اے گولڈن ڈے ان دا ہسٹری آف انڈیا۔ تو جو مدبرانہ قسم کے ہندو تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان کا ایک سنہری دور ہے جہاں پہ مسلمان اور کانگریس والے مل کے اپنے پولیٹیکل رائٹس کے لیے جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ دی لکھنؤ پیکٹ انفلوئنسڈ دی کورس آف ایونٹس ڈیورنگ دی نیکسٹ فیو ایئرس ان سرٹن امپورٹنٹ اسپیکٹس۔ تو لکھنؤ پیکٹ نے اگلے آنے والے کئی سالوں تک اس کا دھارا بدلے رکھا، اور یہ 1928 تک یہ لکھنؤ پیکٹ جو تھا یہ بڑی شد و مد کے ساتھ دونوں فریقین جو تھے اس پہ فخر کرتے رہے، اور جب پھر نہرو رپورٹ آتی ہے تو پھر یہ لکھنؤ پیکٹ کی چیزیں پسے پش چلی جاتی ہیں۔ تو اگلے آنے والے جو 8-10 سال ہیں اس میں یہ لکھنؤ پیکٹ نے انڈیا کی پالیٹکس میں ایک بہت رول پلے کیا ہے۔ The Muslim faced difficulties in formation of provincial governments in Muslim majority provinces in 1937 election۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چونکہ پنجاب میں ان کی سیٹیں 50% کر دی تھیں اور بنگال میں 40% کر دی تھیں، تو اس طرح ان کو بنگال میں جو مسلم لیگ 2 حصوں میں سپلٹ ہو گئی تھی اس کا بھی بہت نقصان ہوا کہ 1937 میں پنجاب میں مسلم لیگ گورنمنٹ نہیں بنا سکی، اور بنگال میں چونکہ سیٹیں 40% ہو گئی تھیں تو اس لیے بنگال میں بھی انڈیپینڈنٹلی مسلم لیگ جو ہے وہ 1937 میں حکومت نہیں بنا سکی، اور اس کے بعد 1945 میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹس بنتی ہیں تو اس میں بھی مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو اس سے مسلمانوں کی جو صوبوں میں حکومت بنانے کا عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ فردر ریڈنگ کے لیے مشیر الحسن کی نیشنلزم اینڈ کمیونل پالیٹکس ان انڈیا، اور ہیوج اوون کی نیگوشیٹنگ دی لکھنؤ پیکٹ، اور لیونارڈ اے گورڈن کی بنگال دی نیشنلسٹ موومنٹ، اور لال بہادر کی دی مسلم لیگ اٹس ہسٹری ایکٹیویٹیز اینڈ اچیومنٹ، یہ اچھی کتابیں ہیں۔ عبد الغفور عبد المجید نوناری، جناح اینڈ تلک، کامریڈز ان دا فریڈم اسٹرگل، آئن بریانٹ ویلس، امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، جناز ارلی پالیٹکس، رائے سینٹیمے، رائز آف انڈین مسلمز ان انڈیا، اور احمد سعید اینڈ خواجہ منصور کی دی ٹریک ٹو پاکستان۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے لکھنؤ پیکٹ دیکھا، اور اس ہوگا نیکسٹ لیکچر مونٹیگ 12 سوڈ ریفارمز 1919، تو انشاءاللہ یہ کل ہوگا۔ ٹیک کیئر، تھینک یو، خدا حافظ۔